لیکن کوثر اب آگے آ جائیں پاک فوج کو بدنام کر رہے تھے، میں آپ کس کو کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، میں جو پہلے بات کر رہا تھا رپورٹنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ چھوڑ دیں ذرا اپنا سیاستدانوں کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ بھی اصل میں تو صحافی ہیں اور میں بھی کہنے کو صحافی ہوں، وہ میں تو شو کرتا ہوں، صحافت کم کرتا ہوں۔ میں یہ بتائیں کہ کتنے صحافی ہیں آپ کے جو نون لیگ کے پے رول پہ ہیں، کتنے صحافی ہیں جو پیپلز پارٹی کے پے رول پہ ہیں، اور کتنے صحافی ہیں جو اپنا پے رول خود بنانے کے لیے تحریک انصاف کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بیسیکلی تو ہم لوگوں کو ایل انفارم کر رہے ہیں، مس انفارم کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کی اصل شکل، اصل چہرہ نہیں دکھائیں گے لوگوں کو، تو باقی کسی سے ہمیں سیاستدان سے کیا گلا کرنا؟ دیکھیں یہاں پہ صحافیوں کو سننے والے کم لوگ ہیں مبشر بھائی، یہاں پہ میں کھل کے کہوں گا، ابھی شہزاد اکبر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دو دن میرے حال میں ایک دن ہو گیا، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ مجھے بلوچستان کے اندر سے کسی سول بندے نے یہ کال کر کے بتایا بھائی اب تو بلوچستان ہمارے یار آپ کو میں نے کہا ہے، ایک منٹ ٹھہرے، کوثر ایک منٹ، آپ میرے پروگرام میں آپ پلیز میرے پروگرام میں جو کوثر جو پاکستان کے دشمن ہیں جن کو میں غدار سمجھتا ہوں، آپ پلیز ان کا حوالہ میرے پروگرام میں مت دیں، میں نہیں سمجھتا ان کو پاکستان کے حق میں۔ چلیں اب آپ یہ سمجھتے ہیں نا، آج یہ مومن صاحب بیٹھے ہیں، آپ یہ کہہ دیں آج پروگرام کے اندر کہ جب پاک فوج آپریشن میں مصروف تھی، ہمارا سوری سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا وہ جو صنم جاوید ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، میری ایک بات سنیں کوثر، ایک سیکنڈ، ایک منٹ ٹھہر جائیں، پرابلم ہے، لیٹس بی فیئر۔ دیکھیں جب تک ان کی پارٹی کا چیئرمین ان کو نہیں کہے گا یا قائد ان کو نہیں کہے گا، وہ نہیں کہیں گے اور نہ کہنا چاہیے۔ ایک منٹ سن لیں اب آپ میری بات۔ جب تک میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیتے تو آپ کی نون لیگ بھی جو ہے وہ اسی ایک لائن کے اوپر رہے گی جو اس نے ٹو کی ہے، چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہے۔ یہی پیپلز پارٹی کا حال ہے، یہی تو المیہ ہے اس ملک کی پالیٹکس کا، کہ آپ لوگوں کے اوپر تو فلور کراسنگ والے رول لاگو ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ تو حق اور سچ کے اوپر ووٹ نہیں دے سکتے پارلیمنٹ کے اندر۔ اب تو وہ فلور کراسنگ والا رول ختم ہو گیا، اب تو کر سکتے ہیں۔ ایک مثال دے دوں بشیر صاحب، آپ کو یاد ہوگا 2018 کی بات ہے، الیکشن سے پہلے جب میاں نواز شریف کی اہلیہ ہارلے اسٹریٹ کلینک کے اندر زیر علاج تھی، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، نواز شریف جب آتے ہیں ہارلے اسٹریٹ کی سیڑھیوں کے اوپر، جب ایک منظم طور پر چند افراد مل کے ان کے خلاف سازش کر رہے تھے، نام آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے، وہاں پہ میاں نواز شریف کھڑے ہو کے سلیوٹ کر رہے ہیں ان افراد کو، ان جوانان کو، ان افسران کو جو بارڈر پہ کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور تنقید ان افراد پہ کر رہے ہیں جو گنے چنے 2-4 لوگ تھے۔ فیض وغیرہ پہ کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے مان لیا، لیاقت پہ کر رہے تھے، فیض حمید پہ کر رہے تھے، مجھے پتا ہے اس کا، بٹ اب کیونکہ 3 منٹ رہ گئے تو میں ذرا سینیٹر کامران مرزا سے اور جوانان کی تعریف کر رہے تھے، ان کو سیلیوٹ کر رہے تھے۔ یار کوثر صاحب آپ سمجھے، میں کہہ رہا ہوں آپ بھی ڈیفینڈ ہی کر رہے ہیں نا بیسیکلی، کبھی بھی آپ نے گیون تو نہیں کر سکتے نا، یہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے۔ اب میں یہاں پہ بیٹھ کے ہر چینل کے اوپر انگلی اٹھا سکتا ہوں سوائے اپنے چینل کے جہاں سے میری تنخواہ آنی ہے، تو یہ بھی تو ایک فیکٹ آف لائف ہے نا یار، اس کو ہم کیوں جھٹلائیں اپنے فیکٹس کو؟ کامران مرزا صاحب میں آپ کی باتوں سے نا میں کافی سوری کوثر، سوری آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کوثر آپ کچھ کہہ رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں، نون کے پاس بھی ہیں نا۔ ہم پہ جب یہ مظالم جن کا آج یہ رونا رو رہے ہیں، جب ان مظالم کا شکار یہ 2 جماعتیں تھی، ان کا طرز عمل آپ کے سامنے ہے۔ غلط تھا نا بھائی کیا ہم نے ٹو رانگز ڈو ناٹ میک ون رائٹ، ایک منٹ ٹھہر جائیں، نہیں چلائی نا، کوئی نہیں، تھینک یو کوثر، دشمن کا ماؤتھ ٹو رانگز ڈو ناٹ میک ون رائٹ، آئی ایگری آن دیٹ۔ سینیٹر کامران مرزا آپ کے پاس آخری 2-3 منٹ ہے، مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کوئی تحریک استحقاق اس طرح کی پارلیمانٹ میں یا سینٹ میں پیش کرنے والے ہیں، یا اس کی کوئی امید ہے کہ ہماری پارلیمنٹ اور ہماری سینٹ مشترک ہو کے جو ہے وے فارورڈ نکال لے؟ جو آپ تجاویز دے رہے ہیں وہ بڑی سینسیبل تجاویز ہے، دل کو لگ رہی ہے میرے۔ سر میں کئی مہینوں سے یہ اٹیمپٹ کر رہا ہوں، اور یہ ہماری مومن صاحب میرے ساتھ بالکل ایک اچھی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، ان سے اس کو کنفرم کریے کہ بلوچستان کے معاملے پہ تقریباً ہر روز میں کوشش کرتا ہوں اور یہ توجہ دلواتا ہوں کہ یہ بلوچستان آپ سے دور جا رہا ہے، یہ بہت مہینوں سے یہ کوشش جاری ہے،
اور خدا کے واسطے اس کے اوپر، اور وہ ٹول لایا ہوا ہوں، وہ ٹول جو ہے وہ کل ہو جاتا ہے. میں کئی دفعہ جو نا موو کر چکا ہوں. ابھی بھی یہ اس معاملے میں یہ جو ٹرین والا حادثہ ہے، دوسرے دن اس کو موو کر چکا ہوں. اس کے باوجود جو ہے نا وہ اس ایشو پہ نہ اجلاس بلوایا جائے گا، نہ اس پہ ڈبیٹ ہوگی، نہ اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی. یہ ہمارا جو ہے وہ جو نظام ہے وہ اس حد تک کنسیڈ کر گیا، ہم اتنا کمپرومائز کر گئے ہیں کہ ہم اس پہ اپنی رائے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے درست ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ پاکستان کی خدمت ہے، نہ کہ پاکستان کی مخالفت. آئی ایگری. سینیٹر کامران مرزا آپ کا، سینیٹر ہمایوں محمد آپ کا، اور جناب کوثر کاظمی صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. آج یعنی میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ باور کرا دے کہ اس ملک کا سب سے بڑا گناہ گار کون ہے. کیا وہ کوئی جج ہے؟ کیا وہ کوئی جرنیل ہے؟ کیا وہ سیاستدان ہے؟ کیا وہ کوئی اور ہے، کوئی دانشور ہے؟ تو میرے اپنے دل سے آواز آئی کہ اس ملک کا سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ صحافی ہے، اور خاص طور پہ وہ صحافی جو لفافہ لے کر، یا لفافے کا مطلب اپنے فائدے کے لیے وہ پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. وہ صحافی جو ریٹنگز کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ صحافی جو اپنی ریٹنگز اور اپنی ٹی آر پیز کے چکروں میں لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتا کہ لوگوں نے پانی کی بچت کرنی ہے، لوگوں نے اپنی بجلی کو کیسے بچانا ہے، لوگوں نے اپنے خرچوں کو کیسے کم کرنا ہے، لوگوں نے اپنی آمدنی میں کیسے اضافہ کرنا ہے، لوگوں کا کام محنت کرنا ہے کہ نہیں ہے. گندگی مذہب کے بھی خلاف اور معاشرے کے بھی خلاف، اس کے متعلق ہم نے باور کرانا ہے کہ نہیں کرانا. لیکن یہ سب ہم کرتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں جب حکومت پنجاب، حکومت سندھ یا وفاقی حکومت ہمیں اشتہار دے. ہمیں اگر حکومت پنجاب کے اشتہار آتے ہیں کہ ہم نے تجاوزات نہیں کرنی یا تجاوزات غلط ہیں، تو ہم اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں کہ تجاوزات غلط ہے. لیکن خود سے ہمیں کبھی خیال نہیں آتا، خود سے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اگر گندگی کے خلاف کوئی مہم ہو رہی ہو یا کوئی اور چیز ہو رہی ہو، تو جب تک ہمیں اشتہار کوئی نہیں دیتا، ہم اس کی اچھائی جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت نہیں بیان کر سکتے. اور یہی سیاست کا بھی ہے. جب ہمیں کوئی سیاستدان ایکسیسیبل ہوتا ہے ذاتی طور پہ، تو ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ہم اس کے آگے لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی ہم سے دور ہوتا ہے، ہمیں ملتا نہیں ہے، تو ہم اس کے خلاف خبریں چلاتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہمیں بلائے گا اپنے قریب. تو یہ تمام یہ جو ہے المیہ غلط ہے. آپ دیکھ لیں جعفر ایکسپریس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کتنی تعداد ہے صحافیوں کی، موجودہ صحافیوں کی، گزشتہ صحافیوں کی، کہ جنہوں نے اس کے اوپر، اس کے خلاف انہوں نے کیا نہیں کیا، اور پاکستانی قوم کو کس طرح سے گمراہ نہیں کیا اور پاکستان دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلے. آج پاکستان جس چوراہے کے اوپر کھڑا ہے، مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب یاد ہے جو انہوں نے لکھی تھی، دی گریٹ ٹریجڈی. اور اس بک کا جو اوپننگ لائن ہے وہ آج بھی یعنی یہیں پہ صادق بیٹھتا ہے. وہ تھی، and I quote ذوالفقار علی بھٹو، کہ we are standing on crossroads whence all but one way leads to destruction. unquote. یعنی 4 راستے ہیں، 3 تباہی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اور ایک صرف جو ہے وہ ہمیں بچت کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ کیا راستہ ہے؟ وہ ہے یونٹی کا. وہ کیا راستہ ہے؟ وہ ہے فیتھ کا. وہ کیا راستہ ہے؟ وہ ہے ڈسپلن کا. اور یہی تینوں چیزیں ہمارے اندر مسنگ ہیں. میرے ساتھ آج 3 ایسے لوگ آئے کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے.